شب قدر کی کچھ علامات ہیں، کچھ نشانیاں ہیں۔ بعض علامات و نشانیاں وہ ہیں جو صحیح احادیث میں آئی ہیں، کچھ ضعیف قسم کے احادیث میں بھی آئی ہیں، اور کچھ نشانیاں وہ ہیں جو اللہ کے ولیوں، بزرگوں اور نیک لوگوں نے اس رات میں دیکھی ہیں۔ کئی نشانیاں ہیں، مثلا صحیح مسلم میں ایک صحیح حدیث ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس میں ایک نشانی یہ آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کو صبح جو سورج طلوع ہوتا ہے لا شعاع لہا، وہ بالکل ایک ٹکیا ہوتے ہے گول قسم کا، اور اس کے ارد گرد شعاعیں نہیں ہوتی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی روشنی انتہائی کمزور ہوتی ہے، سرخی انتہائی کم ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک نشانی یہ بھی آئی ہے کہ اس رات شیطان جو ہے وہ باہر نہیں آ سکتے اور اس طرح لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ایک نشانی یہ بھی آئی ہے کہ اس رات کسی ساحر اور جادوگر کا جادو کارگر ثابت نہیں ہوتا، اور وہ کام نہیں کر دکھاتا جو عام دنوں کے اندر اس کا جادو کام دکھایا کرتا ہے۔ اسی طرح ایک بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے شب قدر میں ایک مرتبہ یہ دیکھا کہ اوپر سے آسمان سے بہت سارے فرشتے اتر رہے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے خانہ کعبہ کے اوپر فرشتوں کو دیکھا کہ بہت سارے فرشتے ہیں اور خانہ کعبہ کے اوپر فضا میں وہ طواف کر رہے ہیں۔ ایک تو فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے جو بیت المعمور ہے، اوپر آسمانوں میں ہے، وہاں نہیں، بلکہ ہمارا جو کعبہ ہے، خانہ کعبہ ہے، اس کے اوپر فضا کے اندر فرشتے طواف کر رہے ہیں۔ اسی طرح اس رات کی ایک نشانی حدیث میں یہ بھی آئی ہے کہ یہ رات انتہائی معتدل ہوتی ہے، لا حار ولا باردہ، نہ بہت زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے اور نہ زیادہ گرم ہوتی ہے، بلکہ معتدل ہوتی ہے، اور اس کی روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ رات بڑی چمکدار ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس رات ہر چیز اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہوتی ہے، حتیٰ کہ درخت بھی سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، جانور بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک نشانی یہ لکھی ہے کہ اس رات سمندر کا جو کھارا نمکین پانی ہوتا ہے وہ بھی میٹھا محسوس ہوتا ہے۔ چنانچہ مشہور صحابی عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ایک غلام تھے، وہ ملاح تھے، وہ کشتی چلایا کرتے تھے اور تجارت کے سلسلے میں ساری رات سمندر کا سفر جو ہے وہ رہتا تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے ان صحابی سے عرض کیا کہ عجیب بات ہے کہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ اس میں سمندر کا پانی میٹھا ہوتا ہے۔ تو ان صحابی نے ان سے کہا کہ جب اس طرح کی رات آپ محسوس کریں تو مجھے بتلانا۔ چنانچہ جب انہوں نے رات بتلائی تو بعد میں معلوم ہوا کہ وہ 27ویں کی شب تھی اور وہ شب قدر بنتی تھی۔ اس طرح اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں جو شب قدر کے سلسلے میں بہت سارے حضرات نے بیان کی ہیں۔ البتہ ان نشانیوں کی حقیقت جاننے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس طرح کی نشانیاں بطور معجزے کے اللہ کی طرف سے ظاہر ہوتی ہیں، کرامت کے طور پر ظاہر ہوتی ہیں۔ ہر بندہ دیکھ سکے ایسا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اور ہر بندہ کے سامنے ایسے ہو بھی جائے ایسا بھی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ کرامات کے قبیل میں سے ہے۔ کبھی یہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں، کبھی نظر نہیں آتی، کبھی کسی کو نظر آتی ہے، کبھی کسی کو نظر نہیں آتی ہیں۔ خاص طور پر جو لوگ اس طلب میں ہوتے ہیں، تلاش میں ہوتے ہیں کہ ہم اس طرح کی کوئی نشانیاں دیکھیں، تو عام طور پر وہ ان کو اس طرح کی نشانیاں نظر نہیں آتی ہیں۔